السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا قصہ لایا ہوں جس میں ایک شخص نے ایک لڑکی کو پانے کے لیے اپنا دین ایمان تک سب کچھ کھو دیا۔ قصہ شروع کرتے ہیں۔ ایک پاکستانی نوجوان امریکہ چلا گیا اور وہاں جا کر وہیں کی زندگی میں گم ہو گیا۔ اس کے دفتر میں ایک عیسائی لڑکی کام کرتی تھی۔ اس کے ساتھ اس کے تعلقات بن گئے اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ ہی شادی کرنی ہے، جس پر لڑکی نے جواب دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ مشورہ کرے گی اور پھر ہی جواب دے گی۔ لڑکی کے ماں باپ پکے عیسائی تھے، وہ مسلمان کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، لیکن بیٹی کی بات کو وہ رد بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تب انہوں نے کہا کہ اگر یہ نوجوان ہماری شرائط پوری کرے گا تو پھر ہم تمہاری شادی اس کے ساتھ کر دیں گے۔ اور شرائط انہوں نے ایسی عجیب و غریب رکھیں کہ ان کو یقین تھا یہ پوری نہیں کر سکے گا۔ پہلی شرط یہ رکھی کہ اگر شادی ہو گئی تو یہ نوجوان اپنی جگہ کو چھوڑ دے گا اور ہمارے گھر کے قریب آ کر اپنا گھر لے گا اور وہاں رہے گا۔ نوجوان نے اس بات کو قبول کر لیا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ جس حد تک اس کا حلقہ احباب ہے، دوست وغیرہ ہیں، ان تمام کو یکسر چھوڑ دے گا، نہ فون کا رابطہ نہ ویسے ملنا ملانا۔ ہماری کمیونٹی کے جو لوگ ہیں یہ ان کو اپنا دوست بنائے گا، ان کے ساتھ اپنا رابطہ واسطہ رکھے گا۔ اس نے یہ بات بھی قبول کر لی۔ تیسری شرط انہوں نے یہ لگائی کہ اپنے ماں باپ سے بھی ہمیشہ کے لیے یہ اپنا رابطہ توڑ دے گا۔ نوجوان نے اتنی بڑی شرط بھی قبول کر لی۔ چوتھی شرط انہوں نے یہ رکھی کہ اپنے ملک کبھی واپس نہیں جائے گا، یہاں ہی رہے گا۔ اس نے یہ شرط بھی مان لی۔ پانچویں شرط بڑی عجیب ترین کہ ہم سنڈے کو اپنے گرجا گھر میں جاتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ سنڈے کو گرجا میں جایا کرے گا۔ اس شخص نے یہ بات بھی مان لی۔ اس لڑکی کی محبت میں ایسا اندھا ہوا کہ اس نے سب کو چھوڑ دیا۔ چنانچہ جہاں یہ رہتا تھا پتہ چلا یہ ایک دن وہاں سے غائب ہو گیا۔ نہ دفتر والوں کو پتہ نہ دوستوں کو پتہ۔ 1 ماہ 2 ماہ بڑا اس کو تلاش کیا گیا مگر پتہ ہی نہیں کہ کہاں گیا۔ اور وہ ملک بھی اتنا بڑا ہے کہ کوئی گم ہونا چاہے تو وہ بڑے آرام سے گم ہو سکتا ہے۔ لوگ 1 سال تک تو اس کو یاد کرتے رہے، بالآخر ان کی میموری سے بھی اس کی باتیں نکلنے لگ گئیں۔ کوئی 3 سال کے قریب عرصہ اس طرح گزر گیا۔ ایک دن امام صاحب مسجد میں آئے فجر کی نماز کے لیے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ نوجوان آیا اور وضو کرنے لگا۔ وہ بڑے حیران ہوئے، یہ زمین میں سے برآمد ہو گیا یا کہیں اوپر سے ٹپک پڑا؟ کدھر سے یہ آدمی آ گیا؟ خیر وہ بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے نماز پڑھائی اور اس کو اپنے ساتھ کمرے میں لے گئے اور کہنے لگے کہ بھائی آپ کے ساتھ تو ہمارا بڑا تعلق تھا، اتنا عرصہ ہم ایک دوسرے سے دور رہے، آؤ ایک کپ چائے کافی پی لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا بنی؟ تو اس شخص نے پورا اپنا واقعہ سنایا۔ کہنے لگا کہ اس لڑکی کی محبت نے مجھے ایسا اندھا کیا کہ میں سب کو چھوڑ چھاڑ کے اس کے ساتھ زندگی گزارنے لگا۔ میرے پاس مسلمان ہونے کا ظاہراً کوئی نام و نشان نہیں تھا سوائے ایک نشانی کے کہ جو میری کتابوں میں تھی، وہ ایک جگہ پڑی ہوئی تھیں، ان میں ایک قرآن مجید تھا۔ جب صبح روز میں تیار ہو کر دفتر جانے لگتا، کتابوں پر میری نظر پڑتی قرآن مجید کو دیکھ کر مجھے اللہ کی یاد آتی، اللہ کا دیان آتا۔ میں اپنے دل میں کہتا کہ بندے تو خواہشات کے پیچھے لگ گیا، تو بڑا گناہگار ہے، لیکن دیکھ سچے اللہ کا یہ سچا کلام تیرے گھر میں ابھی بھی موجود ہے۔ بس اتنا سا تصور میری زندگی میں تھا۔ روز آتے جاتے اس پر میری نظر پڑتی اور یہ خیال میرے دل سے گزرتا، اتنے کمزور تعلق نے بھی اس بچے کا ایمان بچا لیا۔ کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ میں ایک دن آیا تو دیکھا کہ وہ کتابیں وہاں موجود نہیں تھیں۔ میں نے بیوی سے پوچھا کہ یہاں کچھ کتابیں تھیں، وہ کدھر گئیں؟ تو وہ آگے سے جواب دینے لگی کہ میں نے آج گھر کی صفائی کی تھی تو ردی والا آیا تھا، میں نے وہ کتابیں اٹھا کر اس کو دے دی۔ یہ سننا تھا کہ میں نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی اور مجھے اس ردی والے کی جگہ کا معلوم تھا، جلدی سے وہاں پہنچا، اس سے وہ تمام کتابیں پیسے واپس دے کر واپس لے لی اور جب گھر پہنچا وہ کتابیں وہاں رکھیں اور ان میں سے قرآن مجید کو نکال کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ لڑکی مجھے دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ میں نے اس کو آنکھوں سے لگایا، اس کو چوما، سینے سے لگایا تو وہ کہتی ہے کہ یہ کیا پاگلوں والی حرکتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا یہ میرے اللہ کا کلام ہے،
یہ میرے گھر میں ہمیشہ رہے گا۔ جس پر لڑکی نے کہا اچھا ابھی تمہارے اندر وہ جراثیم موجود ہیں۔ اس لڑکی نے اپنا بریف کیس اٹھایا اور اپنے والدین کو حالات بتانے چلی گئی۔ میں نے بھی جوتا پہنا اور مسجد میں اپنے رب کو منانے کے لیے آ گیا۔ تو دیکھیں قرآن مجید کے ساتھ اس کا اتنا کمزور سا تعلق تھا، محبت کا یہ تعلق بھی اس بندے کے لیے ایمان کے بچنے کا سبب بن گیا۔ اس لیے ہمیں بھی ہر وقت اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے۔ تو اب ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔ میرے چینل کو لازمی لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔